ہلیلویا ہلیلویا۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ بھی ہو۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل بمطابق مقدس متی، اے خداوند کی تمجید ہو۔ مقدس متی کے مطابق لکھی گئی ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل، اس کا 14واں باب، اس کی 13ویں سے 21ویں آیت مقدسہ۔ اور یسوع یہ سن کر وہاں سے کشتی پر الگ کسی ویران جگہ کو روانہ ہوا، اور جب ہجوم نے سنا تو وہ شہروں سے پیدل اس کے پیچھے گیا، اور اس نے اتر کر ایک بڑا ہجوم دیکھا اور اسے ان پر ترس آیا، اور اس نے ان کے بیماروں کو شفا بخشی۔ اور جب شام ہوئی تو شاگردوں نے اس کے پاس آ کر کہا کہ جگہ ویران ہے اور اب وقت گزر چکا ہے، ہجوم کو رخصت کر تاکہ گاؤں میں جا کر اپنے لیے کھانا مول لیں۔ پر یسوع نے ان سے کہا، ان کا جانا ضرور نہیں، تم ہی انہیں کھانے کو دو۔ مگر انہوں نے اس سے کہا کہ یہاں ہمارے پاس 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں کے سوا اور کچھ نہیں۔ تو اس نے کہا کہ انہیں یہاں میرے پاس لے آؤ، اور اس نے ہجوم کو گھاس پر بیٹھنے کا حکم دیا۔ پھر اس نے وہ 5 روٹیاں اور وہ 2 مچھلیاں لی، اور آسمان کی طرف دیکھ کر برکت دی، اور توڑ کر روٹیاں شاگردوں کو دی، اور شاگردوں نے ہجوم کو۔ اور وہ سب کھا کر سیر ہو گئے، اور انہوں نے ٹکڑوں سے بھری ہوئی 12 ٹوکریاں اٹھائی، اور عورتوں اور بچوں کے علاوہ کھانے والے تقریباً 5000 مرد تھے۔ انجیل جلیل کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ سبھی بیٹھ جائیں۔ مسیح خدا میں میرے عزیز بہنوں، آج کی دونوں تلاوتوں میں، آج کی انجیل پاک میں، آج کی پہلی تلاوت میں ہمیں جو نظر آتا ہے، یہ دکھائی دیتا ہے کہ خدا ہی ایسی ہستی ہے کہ جو انسان کو لبریز کر سکتا ہے، نک نک جو بھر سکتا ہے۔ انسان کی آنکھیں جو ہے نا وہ نہیں بھرتی، یہ بات یاد رکھیں۔ ہم اپنے گھروں سے مثال لے سکتے ہیں۔ ہمارے بچوں گھروں میں ایسے ہمارے بچے ہوتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ کھانا کھانے کے بعد بھی ان کی توقع ہوتی ہے کہ ہم کھائیں، جب انہیں اور ڈال کے دے دیا جاتا ہے پھر بھی اس میں کیا ہو جاتا ہے، بچ جاتا ہے۔ اسی طرح کا حال جو نا بنی اسرائیل قوم کا ہے۔ بنی اسرائیل قوم کو من دیا جاتا تھا، ابھی وہ کیا کرتے ہیں، اسے یا تو اکلی میں اسے کوٹتے ہیں اور اسے یا چکی میں پیستے ہیں، اس کا آٹا بناتے ہیں، اور ایسے وہ پکا کر کہ جیسے ہم گھی والی روٹی کھاتے نا، تل کے وہ کھاتے، سیم ایسے ہی۔ تو ابھی وہ اس غذا سے اکتا چکے ہیں، موسیٰ پر وہ کڑکڑا رہے ہیں، ہم وہاں کھیرے، خربوزے، گوشت کھاتے تھے، لیکن ہمیں تو یہاں مرنے کے لیے لے آیا ہے۔ موسیٰ خدا کے ظلم میں آتا ہے، موسیٰ خدا کے ظلم میں یہ کہتا ہے کہ بھائی میں نے انہیں اپنے شکم سے نہیں نکالا، میں نے انہیں جنم نہیں دیا، یہ میں بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ جیسے ایک ماں اپنے بچے کا 9 ماہ بوجھ اٹھاتی ہے، پھر جا کر اسے جنم دیتی ہے، اور بچہ چاہے کل کو وفادار ہو یا نہ ہو۔ اسی طرح موسیٰ جو ہے وہ یسوع مسیح خدا کے حضور میں تھوڑا سا نا غصہ سا کر رہا ہے کہ بھائی میں نے انہیں جنم دیا ہے، تم مجھ پر بوجھ ڈال رہا ہے، میں ان کے ساتھ مجھے ہر بار ان کی باتیں سننی پڑتی ہیں، کیونکہ وہ موسیٰ پر ہی کڑکڑاتے تھے، موسیٰ پر بک بک کرتے تھے۔ تو موسیٰ بھی انسان تھا، وہ غصے میں آ جاتا تھا کہ یہ لوگ کرتے کیا ہیں، میں ان کی بھلائی چاہتا ہوں، یہ میرے اوپر ہی کڑکڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو آج کی پہلی تلاوت میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ خدا نے موسیٰ سے کہا کہ پریشان نہ ہو۔ اگلی تلاوتوں میں سنیں گے کہ خدا انہیں پھر گوشت دیتا ہے، اور انہیں کہتا ہے کہ یہ 2 دن کے لیے نہیں ہے، یہ 5 دن کے لیے، یہ پورے مہینے کے لیے ہے، یہ اتنا ہوگا کہ تمہارے جو نتنے ہیں نا ان سے گوشت آنا باہر ہو جائے گا، تب یہ ختم ہوگا۔ یعنی کہ انسان جب کھاتا ہے نا، کھائے جائے آخر تک، جہاں تک آئے گا آخر تک، یہاں تک، یعنی کہ خدا نے کہا کہ ان کے منہ سے اوپر جو ناک سے نکلنا شروع ہو جائے گا، تب ان کے پاس سے گوشت ختم نہیں ہوگا، میں اتنا گوشت دوں گا۔ تو بھائی آج کی پہلی تلاوت اور آج کی انجیل پاک میں ایک جیسی بات ہے۔ وہ بات کون سی ہے کہ شاگردوں نے کہا کہ بھائی کھانے کے لیے تو آج کچھ ہے ہی نہیں ہے،
انہیں جانے دے، جائیں گاؤں میں جا کر یہ خریدیں، جو کچھ بھی کھانا چاہتے کھا لیں، شام ہو چکی ہے، رخصت کر دیں۔ یسوع مسیح نے کہا نہیں، یسوع مسیح نے ترس کھایا ہے، خدا نے بھی وہاں پر ترس کھایا کہ انہیں پھر کیا کیا ہے، گو غصے میں خدا نے کہا کہ نہ جو نہ نتنے ہیں وہ پھٹ جائیں گے، اتنا گوشت نہیں ملے گا۔ تو یہاں پر خدا کے بیٹی یسوع مسیح نے بھی ترس کھایا، بھائی تم ہی نہیں کچھ کھانے کو، انہیں جانے کی کہیں ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہمارے پاس تو پھر 5 روٹی ہیں اور 2 مچھلی ہیں، اس کے علاوہ تمہارے پاس کچھ اور ہے نہیں ہے۔ یسوع مسیح نے کہا کہ مچھلیوں کو اور 5 روٹیوں کو کس کے پاس لاؤ؟ میرے پاس۔ یہ روٹی اور مچھلی بھی یعنی کہ رزق کو خدا کی حضوری میں لانا، خدا نے ان پر برکت چھائی، اور وہ اتنی برکت ہوئی ہے کہ جیسے پہلے کلام میں کہا گیا کہ نتنوں سے گوشت نکلنا شروع ہو جائے گا، اسی طرح یہاں پر بھی جو نا لوگ سیر و سیر ہو چکے ہیں، لیکن پھر بھی ٹکڑوں کے 12 ٹوکرے کیا ہیں؟ بچ گئے، 12 ٹوکرے بچ گئے۔ لیکن حاصل کلام آج کی تلاوت میں پتہ کیا ہے کہ خدا نے ان مچھلیوں کو اور جو 5 روٹیاں نا اپنے پاس منگوایا ہے۔ ہمیں بھی جب روٹی کھانی ہے، خوراک کھانی ہے، رزق کھانا ہے نا، پتہ نہیں کوئی یاد کرتا ہے کہ نہیں کرتا، روٹی کھانے کے وقت ہمیں ضرور رب کو یاد کر لینا چاہیے۔ جس طرح آج خدا نے کہا ہم میرے پاس لاؤ، پھر وہ رزق نہیں ختم ہوا، کیونکہ خدا نے برکت مانگ لی ہے۔ جب ہم رزق کھانے سے پہلے خدا کی برکت مانگ لیتے ہیں نا، تو پھر ہمارے پاس بھی رزق نہیں ختم ہوتا، نہیں ختم ہوگا، قطعاً نہیں ختم ہوگا۔ یہ میرا ایمان ہے۔ مسیح خدا میں میرے عزیز بہنوں، ہم گھر میں بیٹھے ہوں، بچے ہوں، بوڑھے ہوں، جوان ہوں، اکثر اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ پہلی روٹی میری۔ کل کی بات ہے، میرے اپنے بچے کہہ رہے تھے، کھانا دوپہر کا تھوڑا لیٹ ہو گیا تو چھوٹی بیٹی کہہ رہی تھی پہلی روٹی میں کھاؤں گی، ٹھیک ہے نا، میں نے یہ محاورہ گھر میں بنایا ہوا ہے نا، تو بڑی بیٹی کہہ رہی تھی میں کھاؤں گی، تو چھوٹی بیٹی نے پہلی روٹی تو لے لی، لیکن اس نے ٹھنڈی کر لی، گھی والی روٹی تھی، ٹھنڈی کر لی، اور پھر جب بڑی بیٹی کو روٹی ملی ہے نا، تو اس نے بڑی بیٹی کی وہ دوسری روٹی لے لی ہے، پہلی جو روٹی ٹھنڈی ہوگی نا وہ اس نے چھوڑ دی۔ اب یہ وہ دونوں آپس میں گتھا ہو گئی، بڑی بیٹی چھوٹی بیٹی آپس میں ناراض ہو گئی۔ تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ اکثر اوقات ہمارے گھروں میں ایسا ہوتا ہے، ہم اکٹھے بیٹھ کے روٹی نہیں کھا سکتے، اکثر ایسا ہوتا ہے، لیکن اگر ایسا ہو کہ ہم سارے اکٹھے بیٹھ کے روٹی کھائیں اور رب کو خدا کو یاد کر لیں تو رزق میں کمی نہیں ہے۔ اگر نہیں اکٹھے کھا سکتے اپنے کاموں، اپنے مصروفیات کی وجہ سے، تو پھر یہ ضرور ہے کہ جب روٹی رکھی جائے، اکیلا ہی بندہ کھا رہا ہے تو دعا ضرور کرے، رب کو ضرور یاد کرے، پھر رزق میں کمی نہیں آئے گی۔ آج کی دونوں تلاوتوں میں ہمیں اس بات کا درس ملتا ہے کہ ہم اپنے رزق و روٹی کے لیے خدا کے حضور میں دعا کیا کریں کہ خدا جس طرح تو نے ان 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں پر برکت چاہیے، اسی طرح ہمارے گھرانوں کی رزق و روٹی پر بھی کیا کر برکت دے دے، تاکہ وہ قطعاً ختم نہ ہو۔ خدا ہمیں اور ہمارے گھرانوں کو برکت دے، مسیح ہمارے خدا کے وسیلہ سے، آمین۔